نے آپ کے منہ کے اندر اگر زبان عطا کی تو اس زبان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو پیر عطا کیا، اس پیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ہاتھ عطا کیا، اس ہاتھ کا مقصد کیا ہے؟ کبھی آپ سوچئے اور کیجئے، کبھی رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر، کبھی دن کے سناٹے میں آپ بیٹھ کر، کبھی آپ غور و خوض کیجئے کہ آخر اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، آخر اللہ نے ہمیں پیر کیوں عطا کیا، آخر اللہ نے ہمیں ہاتھ کیوں عطا کیا، آخر اللہ نے ہمیں یہ آنکھ کیوں عطا کی، یہ کان کیوں عطا کیے گئے، یہ زبان کیوں عطا کی گئی؟ اللہ اکبر۔ آج انسان سوچتا ہے، لیکن سوچتا وہاں ہے جہاں انسان کو سوچنا نہ چاہیے۔ انسان آج سوچتا ہے وہاں کہ آخر ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے علاقے کے اندر میرا نام روشن ہو جائے۔ انسان سوچتا ضرور ہے، لیکن یہ سوچتا ہے ہم کون سا عمل کریں، ہم کون سا کام کریں کہ جس کی وجہ سے علاقے کے اندر میرا ایک نام ہو، میری ایک پہچان ہو، میرا ایک وقار ہو، خواہ وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو، جاہ و جلال کے اعتبار سے ہو، علم و ہنر کے اعتبار سے ہو۔ انسان ان چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ جبکہ آپ غور کریں تو آپ کو معلوم چلے گا۔ حضرت علامہ قاری متی الرحمن صاحب قبلہ کی والدہ نے اللہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نہ جانے کتنی زمینیں اکٹھا کی، نہ جانے کس طریقے سے ان کی زندگی کو یہاں تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو بھوکی اور پیاسے کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا ہے اور انہیں اس لائق اور قابل بنا دیا کہ آج الحمدللہ صرف یہ کٹنجا کی سرزمین ہی نہیں بلکہ آپ بنگال کی سرزمین کو دیکھیں، آپ کلکتہ کی سرزمین کو دیکھیں، ان کے علاوہ دیگر اور صوبوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ اگر کہیں پر کوئی خطیب کے ناموں میں کسی کا شمار ہوتا ہے، ان خطبہ میں اگر نام آتا ہے تو ایک نام حضرت علامہ قاری متی الرحمن صاحب قبلہ کا بھی آتا ہے۔ آخر یہ کن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ یہ کسی اور کی دعاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ان کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کے باپ کی صحیح پرورش کا نتیجہ ہے، ان کے باپ نے، ان کے بھائی نے، ان کی ماں نے اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی اعلیٰ مقام عطا کر دیا ہے۔ اور میرا ایمان و ایمان کہہ رہا ہے کہ جب یہ دنیا سے گزر کے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی انہیں اعلیٰ مقام میرے عزیزو، اللہ نے آپ کو ہاتھ دیا، اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا کی، آپ کو کان عطا کیا گیا، آپ کو پیر عطا کیا گیا۔ آپ سوچئے اور غور کیجئے آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد بس اتنا ہے کہ یہ یاد رکھو یہ کیا ہے؟ دارالفنا ہے، اللہ اکبر، یہ مٹ جانے والی چیز ہے، یہ جسم کیا ہے؟ آج ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ نے جو سامان مہیا کیا ہے، جس کے لیے آپ نے کبھی یہ نہ سوچا کہ میں نے جائز رقم سے اکٹھا کیا یا ناجائز رقم سے اکٹھا کیا، کبھی آپ نے یہ نہ سوچا کہ میں جن چیزوں کو اکٹھا کر رہا ہوں میرے لیے فائدہ بخش ہے یا نقصان دہ ہے، کبھی آپ نے یہ نہ سوچا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میرے مال کے ساتھ کیا کرے گا، کبھی آپ نے یہ نہ سوچا کہ میرے جانے کے بعد میری زمین پر کون قبضہ کرے گا، کبھی آپ نے یہ نہ سوچا کہ میرے جانے کے بعد یہ مال یہ کس کے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے اپنے بچوں کی اچھی زندگی کے لیے، آپ نے خود اپنی اچھی زندگی کے لیے، بظاہر جس کو آپ اچھی زندگی کا نام دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنے خاندان والوں کے لیے آپ نے راتوں دن ایک کر دیا، آپ نے نماز کو چھوڑا، آپ نے قرآن کی تلاوت سے دور رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ آپ کی زندگی تاش بازی کے اڈوں پر گزرتی رہی، آپ کی زندگی زنا کے بازار میں گزرتی رہی، آپ کی زندگی عریانیت میں گزرتی رہی، آپ کی زندگی اللہ جھوٹ بولنے میں گزر رہی ہے، غیبت کرنے میں گزر رہی ہے، چوری کرنے میں گزر رہی ہے، دوسروں کو تکلیف دینے میں گزر رہی ہے۔ آپ کی زندگی موبائل پر فحش کلمات اور فحش ویڈیوز دیکھنے میں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ نے تجھے اس لیے زندگی نہیں دی تھی بلکہ رب نے تو تجھے اس لیے زندگی دی کہ اگر تجھے آنکھ عطا کی گئی تو اس آنکھ کے ذریعے تم موبائل کے اوپر کسی غلط ویڈیوز کو نہ دیکھو،
بلکہ اس آنکھ کے ذریعے اللہ کے کلام کو پڑھا کرو۔ اللہ نے تجھے زبان اس لیے نہیں دی اس زبان کے ذریعے تم کسی کو تکلیف دیتے ہوئے پیو، نہیں، اللہ نے تجھے زبان تو اس لیے عطا کی ہے تاکہ اس زبان کے ذریعے سرکار کی نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے پھرتے رہو۔ اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت اس لیے دی ہے تاکہ تم کسی غریب کے لیے سہارا بن کے کھڑے ہو جاؤ، کسی بیواؤں کے لیے سہارا بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن اللہ آج کیا ہو رہا ہے؟ اس زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس آنکھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس ہاتھ کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ پر یہ یاد رکھنا، یہ زندگی چند سالہ زندگی ہے، آپ کو قبر کی منزل اختیار کرنی ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے آپ کو جانا ہے۔ اللہ پر جس کے لیے آپ نے جائز کو جائز نہیں سمجھا، آپ نے ناجائز کو ناجائز نہیں سمجھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں کی، اللہ پر وہی بیٹا وہی گھر کے لوگ اللہ آپ کے مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چلو جلدی کرو، جس قدر جلدی ہو سکے جلد سے جلد اسے دفنا دیا جائے۔ آپ خود بھی مشاہدہ کرتے ہوں گے، آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا اللہ پر لوگ گھبرانے لگتے ہیں، گھر کے لوگ بھی گھبرا رہے ہیں، رشتہ دار بھی گھبرا رہے ہیں۔ اللہ پر یہ یاد رکھو، اس بیٹے کی خاطر، اس خاندان والوں کی خاطر، اس گھر کے لوگوں کی خاطر جن کی خاطر آپ نے اپنی زندگی کو خراب کر لی، آپ نے اپنی زندگی کو نمازوں سے دور رکھا، آپ نے اپنی زندگی کو قرآن سے دور رکھا، آپ نے اپنی زندگی کو تعلیم سے دور رکھا، آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اکبر تہذیب و تمدن میں رہ کر کے گزارنی چاہیے تھی، اس زندگی سے آپ نے دور رکھا اور آپ وہاں زندگی گزارا اور آپ نے اپنے اوقات کو وہاں گزارا کہ جہاں گزارنے کے بعد شرمندگی